ہمارا جیسا ملک زرخیز ملک ہے، ہمارے جیسا ملک، ہمارے جیسا لوگ پوری دنیا میں نہیں ہے. ہمارے جیسے ملک اور اس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم نے اپنی شخصیت کو بہارنا ہوگا. اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو ہم ایک ساتھ آگے لے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں. اسی کے تحت پراپرٹی بینک نے ایک وہ رسپانسبلٹی اور اس کا بیڑا اٹھایا. اسی ویژن کے ساتھ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ڈسپینسری کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر کو اچھا اسی جگہ پہ جہاں پر آپ یہ اسی پروجیکٹ جگہ لانچ پر کر رہے ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جس میں آل اوور پاکستان سے جو بھی ٹیلنٹ ہوگا وہ یہاں پر ان کو انوائٹ کیا جائے گا تاکہ ان کو انکریج کیا جائے اور ان کو آگے لایا جائے تاکہ اس ملک و قوم کی ترقی میں وہ نمایاں کردار ادا کریں. یہ ہمارا ویژن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال کی طرح ہمیں الگ الگ شخصیات جوائن کرتی ہیں، لیکن جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے یقین نہیں ہو پا رہا کہ ہمارے درمیان وہ موجود ہیں. ماشاءاللہ اتنی بڑی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظرین کرام، چیف گیسٹ کہیں، میرے محسن کہیں، میرے بھائی کہیں، اور یقیناً سی بات ہے کہ صرف یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے. یقین کیجئے کہ میں اگر ان کا تعارف کرواؤں تو ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو خاصیات ہیں اور آپ کی جو محبتیں ہیں تمام ہی لوگوں کے لیے، یہ فقہ واریت سے مبرہ ہو کے کام کرتے ہیں. اور سید سادات ہیں، اور سید کا جو رتبہ ہوتا ہے بڑا بلند و بالا ہوتا ہے، اور آج سیدوں کی بات ہوگی، سادات کی بات ہوگی، اور نعتیہ مقابلے کا آج سیمی فائنل K21 نیوز پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. آگے سرکار کی خصوصی نشریات میں ہمارے آج کے جو پہلے چیف گیسٹ، ہمارے مہمان خصوصی، جن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ حقیر کی ریکویسٹ پہ یہاں تشریف لائے. کم عمری میں بڑی ترقیاں حاصل کیں، اور یقین کیجئے کہ ان کو دیکھ کے ماں باپ کو داد دینی پڑتی ہے کہ ایسی اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں. اور اتنے کم پیسوں میں انہوں نے کراچی کے اندر گلشن معمار میں 12 لاکھ روپے کا ولا دینے کی ٹھان لی ہے. ہماری مراد ہے سید محمد ریحان سے. ریحان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہی ان کی مسز نے ہمیں جوائن کیا ہے، مریم مسز ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ریحان بھائی آپ کی طرف آتا ہوں کہ علی بھائی نے جیسے کہا کہ اتحاد کی ضرورت ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو پہ تو آپ کام کرتے ہی ہیں، لیکن آپ جو چیریٹی کو فالو کر رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ رسالت باب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے بتایا کہ NGO کیا ہے. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور اس کے توسط سے میں تمام حاضرین کو اور آپ کے تمام ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا. اور سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو بھی کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے، اور ہمیں آپ کا یہاں ہونا، ہمارا آپ کا ہونا، یہاں بیٹھنا، یہ بھی ایک مقصد ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر مجھے آپ کا تخلیق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ دنیا بھی نہ بناتا. بے شک بے شک. ہر چیز کو اللہ پاک نے، ہر ایک ذرے کو اللہ پاک نے کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے. اسی اور ہمیں آپ کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنا. ہمیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ پاک نے ہمارے آپ کے ذمہ کیا کام لگایا. آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے جتنے بھی انسان بنائے سب کی ایک یونیک آئیڈینٹی ہے، سب ایک یونیک آئیڈینٹی رکھتے ہیں. اس آئیڈینٹی کو ہمیں آپ کو اپنی شخصیت کو سمجھنا ہوگا. ہمیں سمجھنے کے بعد ہمیں اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی. جیسے کہ علی بھائی ہے ماشاءاللہ، ان جیسے اور بہت سارے ہیں، اور بہت اچھا انہی کی طرح ہمیں آپ کو اپنی رسپانسبلٹی لینی ہوگی اور آگے آنا ہوگا اس ملک و قوم کے لیے. آپ یقین کریں میں آدھی دنیا گھوم کر کے آیا ہوا ہوں. ہمارا جیسا ملک زرخیز ملک ہے، ہمارے جیسا ملک، ہمارے جیسے لوگ پوری دنیا میں نہیں ہے. ہمارے جیسے ملک اور اس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہوگا، ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، ہم نے اپنی شخصیت کو بہارنا ہوگا. اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی لینی ہوگی کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے، اس ٹیلنٹ کو ہم
ایک ساتھ آگے لے کر کے آئیں تاکہ وہ بھی ملک و قوم کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کریں. اسی کے تحت پراپرٹی بینک نے ایک وہ رسپانسبلٹی اور اس کا بیڑا اٹھایا کہ اسی ویژن کے ساتھ ہم نے اپنے پروجیکٹ میں اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہاسپٹل, ڈسپینسری کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر. اچھا, اسی جگہ پہ جہاں پر اسی جگہ پر ایک انٹرنیشنل لیول کا ریسرچ سینٹر بنانے جا رہے ہیں, جس میں آل اوور پاکستان سے جو بھی ٹیلنٹ ہوگا وہ یہاں پر ان کو انوائٹ کیا جائے گا تاکہ ان کو انکریج کیا جائے اور ان کو آگے لایا جائے تاکہ اس ملک و قوم کی ترقی میں وہ نمایاں کردار ادا کریں. یہ ہمارا ویژن ہے. کیا بات ہے, بڑا اچھا مقصد ہے آپ کا. پروردگار آپ کو اس میں کامیابیاں, کامرانیاں عطا کرے. اور یقیناً سی بات ہے کہ جب بھی مریم کی بات ہوتی ہے, کوئی کامیابی کی بات ہوتی ہے, تو کہتے ہیں کہ ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آج ریحان بھائی بھی اپنی مسز کے ساتھ یہاں تشریف لائے. مسز ریحان ہمارے درمیان موجود ہیں. کیسی ہیں بھابھی آپ؟ ٹھیک ہے. کیسا لگتا ہے جب آپ کے ہسبینڈ اتنی اچھا کام کر رہے ہیں, تو کیا پراؤڈ فیل ہوتا ہے آپ کو؟ الحمدللہ میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں ہر لحاظ سے, چاہے وہ ہسبینڈ ہو, چاہے وہ بھائی ہوں, چاہے وہ بیٹے ہوں, چاہے وہ باپ ہوں. اچھا, سب سے بڑے ہیں گھر میں یا چھوٹے ہیں؟ نہیں, یہ اپنے گھر میں 4th نمبر پر ہیں. اچھا 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 اچھا. جب سے شادی ہوئی ہے آپ کی, جب سے ہی یہ انہی معاملات میں ہے یا پہلے پڑھائی میں اس دور, یا کہتے ہیں نا کہ اولاد جو ہوتی ہے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتی ہے, ایسا ہے ان میں؟ یہ شروع سے انہوں نے بہت اسٹرگل کیا ہے. اچھا, یہ اس مقام پر اپنے اسٹرگل کی وجہ سے آئے ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ انہوں نے شروع سے بہت محنت کی ہے, اس محنت کرنے کے بعد آج اس مقام پر آئے ہیں. تو بچے وغیرہ ہمارے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. بیٹی میری یونیورسٹی میں ہے, فیشن ڈیزائننگ کر رہی ہے. بڑا بیٹا یونیورسٹی جائے گا. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کا بھی فیشن ڈیزائننگ سے کوئی گہرا تعلق ہے؟ میرا تعلق ہے بالکل. میں بھی اپنے جتنے بھی ہیں ایز اے فیشن ڈیزائنر میں بھی یہ ورک کرتی ہوں اور میری فیلڈ بھی یہی ہے. اچھا بھابھی, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, کیا کہیں گی پہلے کے میلاد میں اور آج جو میلاد ہو رہے ہیں؟ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, فیس بک پہ کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ مسجدوں کے باہر لوگ ڈانس کر رہے ہیں. یہ سرکار کی آمد کا جشن حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بھائی کی طرف بھی آؤں گا, میں موقف لوں گا آپ سے. میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے. بہت ڈفرینٹ ہے پہلے کا میلاد اور اب کے میلاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک. پہلے ایک میلاد میں رسپیکٹ تھی, روحانیت تھی. جی ہے, علی بھائی نے کہا کہ ادب روحانیت تھی. اور اب کے میلاد میں وہ چیز نہیں ہے. ابھی میں اور اس میں بہت فرق ہے. جہاں تک میری سوچ ہے, میں کہوں گی کہ پہلے کے میلاد بہت تہذیب اور ادب والے تھے. وہ ان جیسا میلاد اب نہیں ہو سکتا اور نہ ہو رہا ہے. ویسے ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, مگر یہ اب یہ لوگوں کو چاہیے نا اس کو عمل کریں, اس چیز کو لے کر. کیا موبائل کی وجہ سے یا کہہ سکتے ہیں موبائل, ٹک ٹاک, اس کی وجہ سے بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جنہوں نے لوگوں کو آئی تھنک کہ مجبور کر دیا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے. اس ٹائپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں وہ شاید بالکل کہ وہ اپنے آپ کو فالوور بڑھا سکیں, بٹ آئی تھنک سو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت اچھی بات کہی. بات ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے, رحمت للعالمین رب العالمین بنا کے بھیجا. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ان کو مذہبی حوالے سے نہیں, پوری روحانیت, پوری جو طرز زندگی کے حوالے سے ان کو بھیجا گیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے سیاست کرنی, کیسے جنگ لڑنی ہے, کیسے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. کیا بات ہے. تو ہر حوالے سے ہم طرز زندگی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھ سکتے ہیں. اس میں خدمت کا جذبہ ہو, اس میں ہر طرح سے آپ سمجھ لیں کہ پوری ایک رول ماڈل ہمیں بنانا چاہیے. انہی کی تعلیمات ہی تھیں کہ جو اپنے صحابہ کا دور گزرا وہ مدینہ کا بہترین دور تھا. ایک دور ایسا آیا کہ مدینہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا, لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کرتے تھے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی نا, ہمیں ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے. اس وقت ضرورت ہے ہمیں آپ کو سب کو ساتھ مل کر اس ملک و قوم کے لیے مدینہ کی ریاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں, ان کی طرز زندگی سے سیکھیں تاکہ ہمارا ملک, ہماری جو نیشن ہے وہ آگے بڑھے. ریحان بھائی, بہت اچھا میسیج علی بھائی کی جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین کو ملا کہ لوگ بولتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے, لیکن موسیقی ایک الگ ہے. ذکر محمد و آل محمد کیے جائیے اور سنتے جائیے اور سمیٹتے جائیے جنت کی, کہتے ہیں نا جنت کی کنجی
درود پاک کثرت سے پڑھیے. میں کہتا ہوں کہ بخشش کا ذریعہ تو ہے یہ, کیونکہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ساتھ ابرار کہتے ہیں نا ہر درد کی دوائی صلی اللہ محمد. بے شک, اور پروردگار سے تو گر گڑائے رو رو کے روزے محشر جو دعائیں کریں گے وہ ہمارے نبی ہیں, ہمیں تو فخر کرنا چاہیے. اور آج کی جو کمسین آوازیں بھی تھیں, بڑی آوازیں بھی تھیں, علی میں چاہوں گا مختصر کے جو رہ جائیں گے وہ دل چھوٹا نہ کریں. تو محفل میلاد اور یہ بہت بہت پیاری محفل ہے ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں میں ایک بات کہوں گا اپنے ہماری پوری قوم کو کہ لائف اٹس سیلف ایک چیلنج ہے, اس کو ہم نے اس چیلنج سے گزرتے ہوئے ہی آگے بڑھنا ہے. اور زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ ہمارے پاکستان میں سب شارٹ کٹ کے چکر میں لگے تھے. دس از نو وے ٹو شارٹ کٹ. آپ نے اگر کچھ پانا ہے, کچھ بننا ہے, تو اس مقابلے سے جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے ذکر کیا کہ 300 کنٹسٹنٹ میں سے یہ 10 ہمارے جو کنٹسٹنٹ ہیں انہوں نے یہ سلیکٹ ہوئے. ابھی اور بھی مقابلہ ہوگا. اب یہی مقابلے کا رجحان ہی آگے ان کو اوپر لے کر کے آئے گا. بالکل بالکل بالکل. اور یہی بات ہے ریحان بھی, میں کیونکہ میں نے بھی مقابلے کافی کیے ہیں اور کروائے بھی ہیں. وائز احمد ہیں ہمارے ساتھ ماشاء اللہ. وائز احمد ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ سکیں. انمتا احمد ہیں, انمتا احمد, اور سید حر حسین ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور منال ساجد ہیں, ماشاء اللہ, اور اریبہ اسلام ہے ہمارے ساتھ. ماشاء 5 اللہ. بچے ہم نے نکالے. حر حسین, کیا بات ہے. کل بھی یہی 2 شخصیات ہمارے درمیان موجود ہوں گی, اور کل ہوگی نماز کی برسات, اور پاکستان کا سب سے بڑا نعتیہ مقابلے کا ہوگا گرینڈ فنالے. مجھے اور مریم بختاور کو دیجیے اجازت. اللہ اللہ حافظ.